السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جس میں ان کی اونٹنی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تم مجھے بیچ دو، اور آپس میں ان کی جو گفتگو ہوئی اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب اس حدیث سے، اس واقعے سے ایک عمل اور ایک سنت جو ہم تک پہنچتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ اس کے متعلق جو ہے وہ اس سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ چیز اتنے میں بیچ دیں، کیونکہ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی اونٹنی کے متعلق سوال کیا کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ تم مجھے ایک اوقیہ میں بیچ دو۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے اس کی کسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے کہ تم مجھے اتنے میں بیچ دو، تو اگر وہ شخص راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کو بار بار کہنا یا بار بار اس کو فورس کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے یہ مجھے بیچ دے، آپ نہیں خرید لیں اگر وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ مجھے دے دو، پھر اگلے دن ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے اچھا یار تھوڑے زیادہ پیسے لے لو، اتنے کی دے دو، اگلے دن پھر ملاقات پہ کہتا ہے اتنے کی دے دو۔ اس بندے کو بار بار کہنا، بار بار اس کو فورس کرنا، یہی سنت کا مطابق نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ کہتے ہیں، دو مرتبہ، اس میں نہیں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی خرید و فروخت اس کے متعلق کرنی تو آپ اسے دوبارہ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ خرید و فروخت کے معاملے میں دونوں طرف سے رضامندی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر دونوں طرف سے رضامندی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے حکم دیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس خرید و فروخت کو وہیں فسخ کر دیا جائے، وہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر دونوں طرف سے رضامندی نہیں ہے، ایک پارٹی راضی ہے دوسری نہیں ہے، تو وہ جان بوجھ کے کہنا، اور اگر ایک دوسری طرف جو ہے جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بیچ دو، فروخت کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچنا، بار بار کہنا، یا فروخت کرنے والا اس طرح اکثر جو ہے اس طرح ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر انہوں نے لڑکے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے دکانوں کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ خرید لیں ہماری دکان سے، آپ یہ خرید لیں ہماری، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ جس نے جو چیز خریدنی ہے وہ خود آپ کے پاس آئے گا خریدنے کے لیے، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا یا بار اس کو گھیرا ڈالنا کہ آ جاؤ ہماری دکان پہ کچھ دیکھو، ہماری دکان پہ، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، کیونکہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ عبادت ہے، وہ اخلاقیات ہے، وہ معاشرت ہے، معاشیات ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ عمل کس طرح کرنا ہے، اور اگر ہم وہ عمل سنت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ عمل ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو سنت کے مطابق کیجیے گا تو ہمارے لیے عبادت ہے۔ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں سنت کے مطابق کیجیے گی، حالانکہ آپ تو دنیا کے معاملات میں کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں بھی جو کام کیا جائے گا سنت کے مطابق وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عز و
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق اپنی تجارت اور خرید و فروخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.